بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ مختصر فلکیات کی اس ویڈیو میں آج ہم نوری سال کے بارے میں جانیں گے کہ نوری سال کسے کہتے ہیں اور خلا میں مسافت یا فاصلے ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایک شہر سے دوسرے شہر کے مابین فاصلوں کو میل یا کلومیٹر میں ناپتے ہیں۔ مثلا اسلام آباد سے کراچی کا ہوائی فاصلہ تقریباً 700 میل یا 1140 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح ہمارے کرۂ ارض کو شمال اور جنوب کی طرف دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے خط استوا کی لمبائی تقریباً 25,000 میل یا 40,000 کلومیٹر ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم زمین سے باہر خلا کی طرف نکلتے ہیں تو فاصلے ناپنے کی یہ اکائی ہمیں کم یا بہت چھوٹی پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ مثلا چاند جو ہم سے قریب ترین جرم فلکی ہے، اس کا زمین سے فاصلہ 3,85,000 کلومیٹر ہے۔ سورج کا قطر یعنی ڈایامیٹر تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر ہے، جو زمین سے چاند کے فاصلے کا بھی تقریباً 4 گنا ہے۔ اسی طرح سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ دوستو، یہ جان کر آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فاصلہ ناپنے کی یہ اکائی خلائی فاصلوں کے لیے کس قدر چھوٹی ہے۔ حالانکہ ابھی تک میں نے صرف نظام شمسی کی حد تک چند فاصلے بتائے ہیں اور اس سے باہر کے مقابلے میں تو یہ فاصلے کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ خلائی مسافت کے لیے کوئی بڑی اکائی متعارف کرائی جائے۔ دوستو، خلا میں فاصلے ناپنے کے لیے روشنی کی رفتار کو استعمال کیا جاتا ہے، جو سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی سب سے تیز رفتار شے ہے۔ اگر ہم سائنسی تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ اتنی رفتار ہے کہ گویا ایک سیکنڈ میں روشنی خط استوا سے زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ آپ کو یقیناً حیرانی ہو رہی ہوگی کہ یہ رفتار تو بے انتہا تیز ہے، لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں آپ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لامحدود کائنات کے سامنے یہ رفتار بھی انتہائی کم ہے۔ وہ مسافت جو روشنی اپنی اس رفتار سے ایک سیکنڈ یا ثانیے میں طے کرتی ہے، اسے ایک نوری ثانیہ یا نوری سیکنڈ کہتے ہیں، اور جو مسافت 1 منٹ میں طے کرتی ہے وہ ایک نوری منٹ ہے۔ اسی طرح جو مسافت مسلسل 1 سال کے سفر کے بعد روشنی طے کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں۔ یہ مسافت تقریباً 95 کھرب یعنی 9.5 ٹریلین کلومیٹر بنتی ہے۔ اس لحاظ سے چاند جو ہم سے قریب ترین فلکی جسم ہے، اس کا فاصلہ ہم سے 1 نوری سیکنڈ سے کچھ زیادہ ہے۔ اسی طرح سورج کا زمین سے فاصلہ 8 نوری منٹ اور 19 سیکنڈ ہے، یعنی سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ اور 19 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، اور یہ فاصلہ ایک فلکیاتی اکائی یا ایسٹرونومیکل یونٹ کہلاتا ہے۔ نظام شمسی کی حد تک فاصلے اسی اکائی میں ناپے جاتے ہیں۔ ایک فلکیاتی اکائی تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے برابر ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا 8واں اور آخری سیارہ نیپچون سورج سے تقریباً 30 فلکیاتی اکائیاں دور ہے، جو روشنی کی رفتار کے حساب سے 4 نوری گھنٹے اور 10 منٹ بنتا ہے، اور یہ ہمارے نظام شمسی کی آخری حد ہے۔ دوستو، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر سب سے قریب ترین یا سب سے پہلے جو ستارہ آتا ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہوں کہ نظام شمسی سے سب سے قریب ترین ستارہ روشنی کی رفتار کے حساب سے کوئی 20-30 گھنٹے یا چند دن کے فاصلے پر ہوگا، جیسا کہ میں نے بھی پہلی مرتبہ کچھ اسی طرح سوچا تھا۔ اگر آپ میں سے بھی واقعی کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو وہ حیرت کے ایک جھٹکے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ سورج کے بعد سب سے قریب ترین ستارہ کوئی دن، ہفتے یا مہینے کے فاصلے پر نہیں، بلکہ ہم سے 4.25 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور اس سے پہلے سب خلا ہی خلا ہے۔ جی ہاں دوستو، آسمان پر رات کو دکھائی دینے والے اکثر ستارے ہم سے سینکڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہمارا سورج جس کہکشاں کا حصہ ہے
اس کا قطر یعنی ڈایامیٹر تقریباً 1,00,000 نوری سال ہے، جبکہ موٹائی 1 سے 2,000 نوری سال ہے۔ ہماری اس کہکشاں سے قریب ترین کہکشاں کا نام اینڈرومیڈا ہے، جسے گاؤں دیہات وغیرہ میں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کہکشاں کا قطر سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 2.25 لاکھ نوری سال ہے، اور یہ ہم سے 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے ایک کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے جسے اب تک کے مشاہدے کے لحاظ سے سب سے بعید ترین کہکشاں کہا جا سکتا ہے۔ اس کہکشاں کا زمین سے فاصلہ 13.5 ارب نوری سال ہے۔ اللہ اکبر! اس کے علاوہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جو کہکشاں یا ستارہ جتنے نوری سال دور ہوگا وہ ہمیں اتنے ہی سال پہلے کا یعنی پرانا دکھائی دے رہا ہوگا۔ یعنی جو ستارہ 50 نوری سال کے فاصلے پر ہے وہ ہمیں 50 سال پہلے کا یعنی 50 سال پرانا دکھائی دے رہا ہے، اور بالفرض آج اگر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی 50 سال تک ہمیں دکھائی دیتا رہے گا۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ان کے لیے کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے صرف روشن چیزیں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیز بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے سے پہلے روشنی اس روشن چیز سے نکل کر ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں۔ اب روشنی کی یہ رفتار اتنی تیز ہے کہ قریب کی چیزوں سے تو فوراً ہی پہنچ جاتی ہے، لیکن دور کی چیزوں سے مثلاً سورج، چاند، ستاروں سے اسے پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ مثلاً چاند 1 سیکنڈ بعد نظر آتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 1 سیکنڈ پرانا چاند دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سورج 8 منٹ اور 19 سیکنڈ پرانا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو روشنی ہماری آنکھوں سے اب ٹکرا رہی ہے اسے سورج سے نکلے ہوئے 8 منٹ اور 19 سیکنڈ گزر چکے ہیں، اور اتنا سفر کر کے وہ اب ہماری آنکھوں تک پہنچی ہے۔ بالکل اسی طرح دیگر ستارے اور کہکشائیں بھی اپنے فاصلوں اور دوری کے حساب سے اتنی ہی پرانی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ بعید ترین کہکشاں جو ہم سے 13.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے، اس کی یہ روشنی بھی جو ہم تک اب پہنچی ہے اتنے ہی سال پرانی ہے۔ دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے روشنی کی یہ تیز ترین رفتار در حقیقت اس کائنات کے خالق کے سامنے گویا ایک چیونٹی کی رفتار کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سست ترین رفتار ہے۔ اللہ اکبر! دوستو، اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو 2 مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ میں سے یقیناً ہر کسی کو آسمان پر بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، یا پھر شادی یا کسی اور خوشی کے موقع پر جو آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ ایسے موقع پر بجلی کی چمک یا آتش بازی پہلے دکھائی دیتی ہے اور آواز کچھ دیر کے بعد آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی تیز رفتار جنگی جہاز اڑتے ہوئے دیکھا ہو تو اس بات کا بھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل چکا ہوتا ہے اور آگے ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جبکہ آواز کافی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے انتہائی تیز ہے، اور چیز نظر پہلے آ جاتی ہے لیکن آواز کافی دیر میں پہنچتی ہے، کیونکہ ہوا میں آواز کی رفتار تقریباً 330 میٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ روشنی کی رفتار اس کے مقابلے میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا کرشمہ ہے، بلا شبہ وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ چند باتیں نوری سال اور خلائی مسافت کے بارے میں تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔